سیدنا مولا علی شیر خدا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کیسی محبت تھی، کیسی رقابت تھی، یہ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، ایسی تھی کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے نا تو وہ اپنی تقریروں میں، اپنے خطابوں میں، اپنی کتابوں میں نفرت کبھی نہ بیان کر سکیں۔ پیار اتنا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ اے عمر آپ جنت کے چراغ ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اتنا بڑا جملہ بول دیا، تو نے مجھے جنت کا چراغ کہا ہے یار، یہ تم نے کیسے سن کے جملہ بولا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں، میرے ساتھ چل، ابھی حضرت علی کے پاس ہم تصدیق کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم اس بندے کو ساتھ لیا، مولا مرتضیٰ کے گھر پہنچ گئے۔ فرمایا اس بندے نے مجھے جنت کا چراغ کہا ہے اور کہتا ہے میں نے حضرت علی سے سنا ہے۔ آپ نے کہا ہے؟ فرمایا اے عمر میں نے نہیں، حضور نے کہا ہے سبحان اللہ کہ عمر جنت کا چراغ ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ رونے لگے، فرمانے لگے اے علی تیری بات پہ مجھے تسلی و تشفی ہے، یقین ہے، پر مجھے لکھ کے دے دو۔ آپ نے کہا لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یار میں چاہتا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں نا تو میرے کفن کے اندر یہ علی تیرا لکھا ہوا رکا رکھ دیا جائے تاکہ قبر و حشر میں میرے کام آ سکے۔ یہ ان کا پیار تھا آپس میں۔ مولا مرتضیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، جب میں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری محبت اس طرح پوری ہوتی ہے، تجھے سکون ایسے ملتا ہے اے عمر، تو لائیے میں لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے لکھ کے دیا، اور محدثین وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ جب میں پردہ کر کے قبر میں جاؤں نا تو میرے کفن میں یہ رکھ دے، اور انہوں نے رکھا تھا۔ اللہ یہ حضرت علی کا رکا قبر میں ساتھ لے کے گئے، ان کا اتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد نبوی میں ہوں تب بھی محبت کرتے ہوں، گھر میں ہوں تب بھی، بازار میں ہوں تب بھی، میدان جنگ میں ہوں تب بھی، قبر میں جائیں تو تب بھی علی کا پیار ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ ان کا پیار کیسا تھا۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے ایک دن خواب دیکھا، اور یہ دور تھا حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی اور آپ مولا مرتضیٰ کو دیدار کروایا۔ میں پنجابی چ کہندا ہوں نا بھی آپ بسترے تے ستے نا، اکھ لگی تے لگ حضور دے نال گئی۔ تم اکھ حضور دے نال لگ جاوے تے اور کی چاہیے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دیدار کروایا نا، منظر کچھ یوں تھا کہ آپ نے مسجد نبی شریف میں نماز فجر پڑھائی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک عورت کی آواز سنی جو دروازے پر تھی، کھجوروں کا ٹکڑا لے کر آئی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کھجوریں منگوائیں، اپنے ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دی، اور جب حضرت مولا مرتضیٰ کی باری آئی نا تو فرمایا علی ہاتھ نہیں، منہ کھولو، میں مصطفیٰ خود کھلاتا ہوں۔ تو آپ نے خود خواب کے اندر آپ فرماتے جب مجھے کھلائی نا تو میری آنکھ کھل گئی اس حالت میں کہ کھجور میرے منہ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ اتنا اچھا خواب ہو، بندہ دوست کو بتاتا ہے یا دشمن کو بتاتا ہے؟ یقیناً دوست کو بتاتا ہے نا۔ تو سیدنا مولا مرتضیٰ اٹھے، فرمانے لگے سب سے پہلے یہ بتاؤں گا تو اپنے دوست عمر کو بتاؤں گا۔ آپ اٹھے فوراً مسجد میں تشریف لے آئے کہ عمر آئیں گے تو میں بتاؤں گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ آپ اس دن نا عین نماز کے وقت تشریف لائے، پہلے نہیں آئے۔ حضرت فاروق اعظم آتے ہی تکبیر ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب نماز پڑھائی نا تو مولا مرتضیٰ فرمارے آج نماز پڑھانے کا سٹائل بھی وہی ہے جو خواب میں حضور نے پڑھائی تھی، اس طرح کا انداز تھا۔ یعنی ممکن ہے کہ وہی صورتیں پڑھی ہوں جو نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ جب سلام پھیرا نا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی عورت تھی جو میرے خواب میں تھی، اور میں نے جب اس کے ہاتھ میں دیکھا تو وہی ٹوکرا تھا، وہی کھجوریں تھی جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا۔ تو کہتے میں چپ ہو گیا، یہ تو میری خواب کی تشریح شروع ہو گئی ہے، میں دیکھوں تو صحیح بنتا کیا ہے۔ تو فرماتے اس نے کہا اے عمر پاک میں نا کھجوریں لے کے آئی ہوں تو یہ میں نے ہدیہ دینا ہے۔ فرمایا لائیے ہم تقسیم کریں گے۔ وہی مولا مرتضیٰ فرماتے میں چپ کر کے بیٹھ رہا۔ حضرت عمر اسی طرح اٹھی، ٹوکرا ہاتھ میں لیا، سب کو دینا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی نا تو حضرت عمر کہنے لگے علی ہاتھ نہیں، منہ کھولو، میں خود کھلاؤں گا تمہیں بھی۔ سبحان اللہ۔ سارا خواب ہی مکمل ہو گیا۔ فرمایا کہ میں تمہیں خود کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب کھلا دی یہاں تک تو بھائی خواب پوری ہو گئی۔ اچھا، ایک روایت میں ایک میں دو کے لفظ بھی میں نے پڑھے۔ حضرت علی نے کہا اے عمر مجھے ایک اور کھجور کھلاؤ۔ حضرت عمر فوراً بولے، سن کے دیکھنا عاشقوں کے چہرے کیسے کھل اٹھتے ہیں، فرمایا دوسری تب کھلاتا جب خواب میں
تمہیں حضور کھلا کے جاتے، اللہ، جب حضور نے ایک کھلائی ہے تو میں بھی ایک ہی کھلاؤں گا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ظالموں، وہ تو خوابوں میں جدا نہیں ہوتے، تم خطابوں میں جدا کرتے ہو، اللہ، تم کتابوں میں جدا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ظالموں حیا کرو، واہ، واہ، ان کی واہ۔ محبت کا تو یہ عالم ہے۔